اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر القرآن و بالاحسان پارہ 19۔ نہ ماننے والے داعی حق کو پریشان کرنے کے لیے فرشتوں کے نزول اور اللہ کو سامنے دیکھنے کے مطالبے کرتے ہیں۔ نیکیاں ضائع، تنہائی میں حرام کاموں کو کرنے والوں کی تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ دو افسوس، قیامت کے دن انسان رسول کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستوں کی پیروی کرنے اور برے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے پر افسوس کرے گا۔ بدعت اور دین سے دور لوگوں کی دوستی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو چھوڑنا، مستقل بنیادوں پر قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور اسے چھوڑنا نہیں، ہر دن اس کے ساتھ گزرے تاکہ ہمارے بارے میں یہ قول صادق نہ آئے، یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ خواہش نفس، بدترین معبود جدھر دل لے جائے، حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر ادھر چل پڑنا۔ جہاد کبیر، بڑے پیمانے پر تمام وسائل استعمال کر کے قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ وجاہدوہم بہ جہادا کبیرا، کھار اور میٹھا دونوں پانی اکٹھے بہہ رہے ہیں۔ یہی زندگی کا اصول ہے، میٹھا بن کر کھارے کے ساتھ ساتھ چلتے رہو۔ بابرکت ذات اللہ کی ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، چمکتا سورج اور روشن چاند بنایا۔ عباد الرحمن کی صفات، باوقار چال، جہالت پر سلام، رات میں سجدے اور قیام، جہنم سے بچنے کی دعا، اعتدال سے خرچ، شرک، قتل اور زنا سے پرہیز، جھوٹی گواہی سے اجتناب، لغو سے گریز، آیات پر غور و فکر، گھر والوں کے لیے دعا، برائی کا بدل نیکی، توبہ، ایمان اور عمل صالح سے وہ درجہ آتا ہے جہاں برائیاں اچھائیوں میں بدل جاتی ہیں۔ زمین پر غور، کتنی عمدہ مختلف نوع کی نباتات اگائی ہیں۔ غلطی کا اعتراف، غلطی پر اصرار، کوئی عقل مندی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قتل خطا والی غلطی فوراً مان لی۔ فعلتها اذا وانا من الضالین۔ رب کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تمام مخلوقات کا رب، آب و اجداد کا رب، مشرق اور مغرب کا رب۔ باعزت فرعون، جادوگروں نے فرعون کی عزت کہہ کر رسیاں لاٹھیاں ڈالیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عزت اور قدرت کے ساتھ پناہ پکڑنے والے کلمات سکھائے۔ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر۔ ایمان کا اثر، جادوگر بدل گئے، فوراً پچھلے گناہوں کی معافی کا اظہار۔ اللہ کا منصوبہ، فرعون اور اس کی قوم کو باغوں، چشموں، خزانوں اور محلات سے نکلوا لیا۔ موسیٰ اور ان کی قوم بچا لی گئی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا گیا۔ ابراہیم اور رب العالمین کا تعارف، الذی خلقنی فہو یہدی والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ جس نے مجھے پیدا کیا پھر میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا، جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میرے گناہ معاف کر دے۔ قلب سلیم، ہر پاک اور صاف دل والا، زبان کا سچا، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ کینہ، نہ حسد۔ دل کو سلامت رکھنا بڑا جہاد ہے۔ سب پیغمبروں کی دعوت، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ فاتقوا اللہ واطیعون۔ فساد اور اصلاح، فساد کرنے والے حد سے بڑھنے والے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ سے افضل عمل لوگوں میں صلح کروانا ہے۔ خوبصورت تسبیح، موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہنچے تو آواز دی گئی، سبحان اللہ رب العالمین۔ قرآن تنزیل ہے رب العالمین کی طرف سے، روح الامین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلم مبارک پر عربی زبان میں پہلے صحیفوں میں ذکر۔ علماء بنی اسرائیل اسے جانتے ہیں،
اکثر شعراء بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں کرتے نہیں۔ داؤد اور سلیمان کا شکر، ان کی نعمت پا کر کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، فضل مبین۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی بولی سمجھنے کی صلاحیت اور ہر چیز ملنے کو اللہ کا نمایاں فضل قرار دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ آئیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کا فضل شمار کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔